امام حسین علیہ السلام لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سرکار عباس کی شہادت دیکھتے ہیں، سرکار علی اکبر کی شہادت دیکھتے ہیں، سرکار علی اصغر کی شہادت دیکھتے ہیں، بس ہو جاتی ہے، نفرت اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر آپ توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا امام حسین علیہ السلام کا جو جبہ ہے نا، اس کو دیکھ لیں، 1900 سے زیادہ اس جبے کے اوپر زخم ہے، تیروں کے، تلواروں کے، برچیوں کے۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے قبضے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے سر نیچے کیے، بے ہوشی کے عالم میں وہاں جلوہ فگن ہے۔ جیسے ہی کیس قریب پہنچتے ہیں، مولا امام حسین آنکھ کھولتے ہیں، آنکھ کھول کے کہتے ہیں کیس، میں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہا تھا، اجازت دے میں آپ کی طرف سے جنگ کروں، مجھے ان سے نفرت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 300 سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ واصل جہنم کی ہے۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیس، میں صبح سے لے کے شام تک اب تک تمام شہیدوں کے جسم عزت سے گنج شہیدہ میں پہنچائے ہیں، اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تجھے گنج شہیدہ میں پہنچا سکوں۔ اور امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسالت مآب گریہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس بچے کو شہید کریں گے۔ اب وہ چونکہ میں نے ان کی طبیعت میں گریہ رش چکا ہے، وہ روتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اب پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ تعزیت اور لیکن لشکر اس کے ساتھ آئے ہیں، سمجھ ہے نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ بہت پڑھتے ہیں اس رات عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ صبح کا دن شروع ہو جاتا ہے، صبح دن شروع ہوتا ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے، ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سرکار عباس کی شہادت دیکھتے ہیں، سرکار علی اکبر کی شہادت دیکھتے ہیں، سرکار علی اصغر کی شہادت دیکھتے ہیں، بس ہو جاتی ہے، نفرت اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انسانیت سے آ رہی۔ اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ جس کو قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ان کے رسول کا بیٹا ہے، اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا، لیکن بس نفرت ہو رہی ہے کہ یار کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اب اسی کشش و پنج میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ظہر کا وقت گزرتا ہے، عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ ایک سپاہی آ کے ان کے خیمے میں کہتا ہے کہ ہمارے ایک سردار کو تلوار لگی ہے، زخمی ہے، اس کے زخم سینے ہیں، فوراً چلو۔ اب نفرت اتنی ہے کہ دل نہیں کر رہا ہے ان کی مدد کرنے کو، لیکن پھر ایک خیال آتا ہے کہ عیسیٰ ماں مریم نے کہا تھا کہ ہماری ذلت نہ کروا دینا، میں تو انہی کے لشکر سے آیا ہوں، کہیں وہ سعادت ازلی ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں وہ نہ بیٹھے ہی نہ رہ جاؤں۔ بی بی مریم نے کہا تھا تو پتہ نہیں میں نے کیا کرنا، لیکن چلو چلتے ہیں۔ وہ اپنا جراحت والا بیگ اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو سردار کو جو ہے وہ زخم ٹھیک کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو باہر آواز سنائی دیتی ہے، عمر ابن سعد کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کا سر نہیں کاٹیں گے، ہم تو نہیں کاٹیں گے۔ عمر ابن سعد کی ان کے اوپر نظر پڑتی ہے جناب قیس بن عبد المسیح کے اوپر، تو اسے کہتا ہے تم سرجن ہو، ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو، تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، تمہاری زندگی آسان ہے۔ کام چھوٹا سا کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ پیسے بہت دوں گا، یہ کون سا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ کرنا کیا ہے۔ وہ صحرا میں وہ ایک شخص دیکھ کے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کو وہ تو بہت زخمی ہے، تو بہت زیادہ زخمی ہے، اور وہ تو اپنی تلوار کے قبضے کے اوپر ہاتھ رکھ کے تقریباً سجدے کی حالت میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا، تو تم لوگ جو ہے اس کا سر کاٹ دو۔ ان کا تم کیوں نہیں کاٹتے، زخمی تم نے کر دیا۔ یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی اس وقت کی حالت بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا امام حسین علیہ السلام کا جو جبہ ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ 1900 سے زیادہ اس جبے کے اوپر زخم ہے، تیروں کے، تلواروں کے، برچیوں کے، 1900 سے زیادہ زخم کے نشان ہے، تو اس جسم کے اوپر کیا بیتی ہوگی جس کے اوپر پہنے جانے والے جبے کا یہ حال ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کہ ظاہری جسم کی حالت کیا ہوگی یہ امیجن کر لیں۔ اب جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جناب قیس نے، اور پھر عمر ابن سعد کی طرف دیکھا،
تو کہا اتنا زخمی تو اس کو تم نے خود کر دیا تو قتل بھی کر دو. تب اس نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نواسے کا سار نہیں کاٹیں گے. تو انہوں نے کہا لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر, تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا. اب وہ جو نفرت کا لاوا ہے نا وہ پھٹ گیا. اب وہ جو نفرت کا لاوا وہ پھٹ گیا. اس نے کہا کہ جو ہے نا میں تو نہیں کرتا, لیکن اندر سے پھر وہی خیال آیا کہ کہیں وہ نہ ہو, مجھے تو ان کے ساتھ بھیجا گیا, مجھے تو ان کے ساتھ بھیجا ہی نہیں گیا. میں تو نجران سے لے کے آج تک انہی کے ساتھ جڑا ہوا آ رہا ہوں, میں کیا کروں. بس اس کنفیوژن میں اس نے کہا کہ جی میں تو نشتر سے کام کرنے والا آدمی, میں نے تو تلوار چلائی نہیں. انہوں نے کہا وہی ایک ہی چیز ہے, یہ نشتر والا تھیلا یہیں رکھو, یہ تلوار پکڑو اور جا کے کاٹ دو. جناب قیس بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ, بہت دکھی دل کے ساتھ, بہت بھاری قدموں کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں, تلوار ہاتھ میں. اب امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے قبضے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے سر نیچے کیے, بے ہوشی کے عالم میں وہاں جلوہ فگن ہے. جیسے ہی قیس قریب پہنچتے ہیں, مولا امام حسین آنکھ کھولتے ہیں, آنکھ کھول کے کہتے ہیں قیس میں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہا تھا. ان کا جی آپ میرا نام کیسے جانتے؟ اس کا میں تجھے بھی جانتا ہوں اور تیرے باپ عبد المسیح کو بھی جانتا ہوں. میں تجھے بھی جانتا ہوں اور وہ جو تیرے باپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی دعا بتائی تھی اس کو بھی جانتا ہوں. میں تجھے بھی جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ رسول اللہ نے تیرے باپ کو دعا کیا دی تھی, جس سعادت کے لیے تو یہاں چلتا آیا وہ سعادت جو ہے وہ تجھے مل جائے گی. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے رات بی بی مریم نے کیا کہا ہے. بی بی مریم کا نام سنتے ہیں نا جناب قیس, تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے, تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے اور پیروں میں گر جاتے ہیں کہ مالک آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. اس نے کہا کچھ نہیں کرنا, تیری وہ سعادت جو ہے وہ تجھے دے دی, اب تو کچھ بھی نہ کر. میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی معیت میں تو اسی جگہ ہوگا جہاں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, وہیں ہوگا. یہ میں حسین تجھ سے آج وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا جی آپ وعدہ کرتے ہیں, مجھے کلمہ پڑھائے, مجھے تو آج تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنے باپ کی مخالفت کرتا رہوں. میرا باپ جو ہے وہ اتنا بڑا آدمی تھا اور میں نے ہمیشہ اپنے باپ کی مخالفت کی ہے, مجھے کلمہ پڑھائے. مالک نے اسے اسی حالت میں کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مالک اجازت دے, اجازت دے میں آپ کی طرف سے جنگ کروں, مجھے ان سے نفرت ہے. مولا امام حسین نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اچھا اجازت ہے. تلوار اٹھائی اور حملہ کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ 300 سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ واصل جہنم کیے اور پھر دشمنوں نے مل کے حملہ کیا, تیر مارے تو آپ کو تیر لگا, آپ گرے, پھر انہوں نے حملہ کر کے جو ہے وہ ہم شہید کیا. اس سے پہلے جب وہ گرے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, کہہ کے کوئی عرب تھے نا, نجران بھی عرب تھا, تو ابن رسول اللہ کہہ کے سلام کیا. تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ قیس میں صبح سے لے کے شام تک اب تک تمام شہیدوں کے جسم عزت سے گنج شہیدہ میں پہنچائے ہیں, اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تجھے گنج شہیدہ میں پہنچا سکوں, تجھے یہیں سے الوداع کرتا ہوں. یہ قیس بن عبد المسیح کی سٹوری, یہ پتہ نہیں, یہ جب سے میں نے پڑھی ہے نا یہ مجھے اندر سے چیر گئی ہے کہ مالک نے جب مولا امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا تو وہ پہلا وقت ہے جب رسول اللہ نے گریہ کیا ہے. یعنی بیٹا ہونا تو خوشی کی بات ہے نا, بیٹا ہونا تو خوشی کی بات ہے, اور امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسالت مآب گریہ کر رہے ہیں. بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا, آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے گود میں بیٹا دیا, آپ چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ماں بقیتا یا رسول اللہ, آپ کو کس بات نے رلایا یا رسول اللہ, کس چیز نے آپ کو جو ہے اتنا رلایا؟ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس بچے کو شہید کریں گے, یہ بچہ مارا جائے گا, یہ ظلم سے مارا جائے گا. بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت یہ وقت آئے گا تو کیا آپ تشریف فرما ہوں گے دنیا میں؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. تو پھر یا رسول اللہ ان کی مدد کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟
تو رسالت مآب کے جو جملے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرنے والے دنیا میں سے کہیں سے بھی گھیر لائے گا، یہ کیس کی کہانی اس سٹوری کی ہے.